رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے رحمت الہی کا اظہار۔ حضرت جاریہ معاذ رازی کا قول برحکمت مسعود۔ حضرت جاریہ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، الہی تو نے ہماری طرف رحمت کو نازل فرمایا اور ہمیں اسلام کے ذریعے بزرگی عطا کی، بس جب تو ہم پر رسومات نازل فرمائے گا تو ہم پھر کیسے تیری رحمت سے مایوس رہیں گے۔ انہی سے مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ الہی اگر تیرا ثواب عبادت کرنے والوں کے لیے ہے اور تیری رحمت گنہگاروں کے لیے ہے تو میں چاجائے کا اطاعت گزار تو نہیں ہوں، پھر بھی تیرے ثواب کا امیدوار ہوں۔ میں معصیت خواہ ہوں، پھر بھی تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ پھر فرمایا، اے اللہ العالمین، تو نے وحشت کو بنایا اور اسے اپنے خاصان کے لیے ولیمہ دعوت قرار دیا اور کافروں سے اس سے مایوس رکھا، اور تو نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی جنہیں اس کی حاجت نہیں ہے، اور تیری ذات بابرکت اس سے مستغنا ہے۔ پھر اگر یہ وحشت انہیں عنایت نہ کی گئی تو پھر کن لوگوں کے لیے ملے گی؟ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا بہشت میں داخل ہوگا جو اعمال صالح سے عاری ہوگا۔ اس نے بوقت نزا اپنے اہل خانہ سے کہا ہوگا کہ جب مجھے موت آئے تو مجھے آگ میں جلا کر میری نصف راکھ ہوا میں اڑا دینا اور نصف راکھ سمندر میں بہا دینا۔ جب وہ لقمہ اجل ہوا تو اس کے اہل خانہ نے ویسا ہی کیا۔ پھر اللہ رب العزت و تبارک و تعالیٰ نے سمندر اور خشکی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کر دو۔ تب اللہ رب العالمین مالک یوم الدین نے اس کو دوبارہ زندہ کر کے دریافت کیا کہ تو نے یہ کچھ کیوں کیا؟ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی تیرے خوف کے سبب سے۔ بس اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ہم اسی وقت ہنسی میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ہنسی میں مشغول ہو جبکہ دوزخ تمہارا پیچھا کیے ہوئے ہے؟ واللہ میں پھر تمہیں اسی طرح ہنسی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور ہماری حالت یہ تھی جیسا کہ ہمارے سروں پر پہاڑ گرے ہوں۔ پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا ارشاد لائے ہیں کہ آپ میری بندوں کو میری رحمت سے مایوس نہ کیجیے، میری بندوں کو بشارت دیجیے کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ 100 افراد کے قاتل کی مغفرت میں راز خداوندی۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت و تبارک و تعالی اپنے بندے سے گناہوں کی مغفرت فرما دے تو یہ بعید نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جو 99 قتل کر چکا تھا، پھر اس نے ایک عالم کے پاس جا کر کہا، میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا بارگاہ الہی میں میری توبہ کی مقبولیت کے لیے جگہ ہے؟ عالم نے کہا، تمہاری مغفرت کی کوئی امید نہیں، کیونکہ تم نے ظلم میں اخیر کر دی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اس عالم کو بھی لقمہ اجل کر دیا۔ پھر وہ شخص دوسرے عالم کے پاس آیا اور کہا کہ میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا بارگاہ الہی میں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا، تو بہت بڑا ظالم ہے، تیرا ظلم حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے، مجھے کچھ علم نہیں، لیکن قریب ہی 2 بستیاں ہیں جن کے نام بصرہ اور کفرہ ہیں۔ بصرہ گاؤں میں صالح لوگوں کا ڈیرا ہے اور ان کے اعمال بہشتیوں جیسے ہیں، وہاں
تمام کے تمام صالح ہیں، اور کفرا کے مکین لوگوں کا عمل جہنم والوں جیسا ہے، اور وہاں سب کے سب بے عمل لوگ ہیں۔ تو اگر بصرہ میں جا کر انہی کی طرح عمل کرے تو پھر تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے اس بستی کی طرف جانے کا قصد کیا، مگر دونوں بستیوں کے مابین موت کا وقت آ گیا۔ دونوں فرشتے یعنی فرشتہ عذاب اور فرشتہ رحمت میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کے بارے میں بارگاہ خداوندی سے دریافت کیا تو حکم ہوا کہ دونوں بستیوں کے مابین کا فاصلہ ناپ لیجیے۔ یہ شخص جس بستی کے قریب ہوا ہے اسی میں شمار کیجیے۔ اس طرح جب فاصلہ ناپا گیا تو چند انچ جتنا وہ بصرہ کے قریب تھا، لہذا اسے بھی بصرہ والوں میں تحریر کیا گیا۔ 4 باتوں میں صداقت عزلیہ عبدلیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی میں قسم کھا سکتا ہوں، اور چوتھی چیز پر بھی میں قسم کھاؤں تو بھی صداقت ہے۔ پہلی چیز، جس کا دنیا کے کاموں میں اللہ متولی ہو تو قیامت میں بھی بجز باری تو تعالیٰ کوئی اس کا متولی نہ ہوگا۔ دوسری چیز، اس میں حصہ رکھنے والے کو حصہ دیا جائے گا۔ تیسری چیز، جو شخص جس سے انس رکھے گا وہ محشر کے روز اسی کے ہمراہ ہوگا۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے پر بھی دنیا میں پردہ دے گا تو وہ قیامت میں بھی اس کو پردہ دے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی 4 آیات مسلمانوں کے لیے تمام دنیا سے بہتر ہیں۔ بے شک اللہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا مغفرت فرما دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اور جب وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کا اظہار فرماتے تو اللہ ضرور توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر تم ان کے کبیرہ گناہوں سے بچتے جن سے تمہیں منع کیا گیا تھا تو ہم تمہاری معمولی برائیاں دور فرما دیتے اور ہم تمہیں بہترین جگہ میں داخل فرماتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی ان بندوں میں شامل فرمائے جن پر وہ رحمت کرتا ہے، جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں، جنہیں وہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو آج ہم کچھ دعا کسی نے یاد کر لی ہے یا ابھی ٹائم چاہیے گھر میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا؟ میں چاہتی ہوں آج ہم ریوائز کر لیں پچھلی دعائیں جو ہم نے آلریڈی یاد کی ہوئی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت کی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ۔ داخل ہوتے وقت اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ وخرجنا واللہ ربنا توکل۔ یہ یاد ہے پر کتنی صحیح آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی ترتیب کا فرق ہے آگے پیچھے اور تھوڑے اعراب کی غلطیاں ہیں، تو اس کو پڑھتے رہیں گے، دیکھ کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ ابھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں جتنی ہم نے آلریڈی یاد کی ہوئی ہیں، تاکہ ہماری اگر کوئی زبر زیر کی اس میں غلطی ہے تو وہ دور ہو۔ ہم نے رکوع کی اور سجدے کی دعائیں کچھ پڑھی تھیں، رکوع کے دوران، رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر سجدے کے درمیان اور سجدے کی جو دعا تھی، تو ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ رکوع کی دعا جو ہم ویسے پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہے سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دعائیں پڑھی تھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے اے اللہ، اے ہمارے رب اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے علاوہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاکیزہ انتہائی مقدس فرشتوں اور روح یعنی جبریل کا رب۔
اس کے بعد یہ بھی ہم نے یاد کی تھی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، پاک ہے، بہت بڑی برکت و طاقت والا اور بہت بڑی بادشاہت والا اور بڑائی اور عظمت والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چینج کر کر کے پڑھا کریں۔ تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا 3 دفعہ، تو اس کے ساتھ کبھی پہلی دعا پڑھ لیا کریں، کبھی دوسری پڑھ لیا کریں، کبھی تیسری پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمیں یہ دعائیں ریوائز ہوتی رہیں۔ تو اگلی دعا تھوڑی سی لمبی ہے، تو انشاءاللہ جب ہماری یہ بالکل پکی ہو جائیں گی تو ہم ان کو بھی یاد کریں گے۔ رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے جب ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اتنا تو ہمیں یاد ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے کہنا ہے حمدً کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ، کہ جب ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد کہ اے ہمارے رب ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، پھر ہم کہتے ہیں حمدً کثیرًا، بہت زیادہ حمد، طیبًا مبارکًا، جو کہ بہت زیادہ پاکیزہ ہے، مبارکاً برکت فیہ اس میں۔ تو یہ صحیح بخاری سے پوری دعا ہے، تو یہ بھی ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ کمپلیٹ اسی طرح ہے تو اس لیے ہم نے کمپلیٹ پڑھنی ہے۔ پھر سجدے کی دعا ہم سب کو پتہ ہے، سبحان ربی الاعلی ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد بہت ساری دعائیں ہم نے یاد کی تھی جو کہ رکوع والی دعاؤں سے ملتی جلتی ہیں، بالکل سیم ہے۔ جو رکوع کی بھی وہی دعا ہے، سجدے کی بھی وہی دعا ہے، وہ ہے سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی۔ اگلی دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ ادھر تک جو ہے وہ رکوع والی ہیں۔ پھر ہم نے ایک ایڈیشنل دعا بعد میں یاد کی تھی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ تو یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، صحیح مسلم سے ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کلہ تمام کے تمام، دقہ وجلہ جو چھوٹے ہیں وہ جو بڑے ہیں، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ جو پہلے کے ہیں جو بعد کے ہیں، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ اور جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ جو ظاہر ہیں اور پوشیدہ، یعنی ہر طرح کے گناہوں سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح سے کمبینیشن بنا کے 2 دعائیں بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کے 3 دعائیں بھی اکٹھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہماری نماز جو ہے اس کے ذریعے سے بہتر ہو۔ تو انشاءاللہ یہ جو اس کی لاسٹ دعا ہے اگلی بار ہم یہ یاد کریں گے، کیونکہ یہ دعا کافی اس کے علاوہ بھی جو ہے مسنون دعاؤں میں ہے، جو بالکل لاسٹ دعا ہے۔ اس کو جسٹ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کو اگر کسی کو پچھلی یاد ہیں تو پھر ہم اس کو یاد کر لیں گے۔ یہ دعا ہے مذکورہ دعاؤں کے علاوہ سجدے میں، رکوع اور سجدے کی ساری یاد الحمدللہ الحمدللہ، باقی سب کو بھی یاد ہیں۔ عائشہ آپ کو یاد ہیں دعائیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، یا ابھی آپ کریں گی یاد ان کو؟ عائشہ کو، روشیہ کو، آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں؟ کیونکہ ہم نے ساری کلاس میں یاد کی تھیں۔ چلیں اگر نہیں یاد تو جو چھوٹی چھوٹی ہیں وہ کر لیں۔ ابھی ہم ایک مزید مسنون دعا پڑھتے ہیں، صحیح مسلم سے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ مذکورہ دعاؤں کے علاوہ سجدے میں مزید مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں تو ہمیں معلوم ہی ہے، اور بیچ میں ہم ربی اغفر لی ربی اغفر لی وہ بھی ہم بلکہ ریوائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ نئی دعا یاد کرتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان کی ہم نے کچھ دعائیں یاد کی تھی کہ جب 2 سجدوں سے اللہ اکبر کہہ کے ہم بیٹھتے ہیں تو ہم نے کہنا ہوتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ جلدی میں تو یہ پوری اب صرف اتنا ہی پڑھ لیں، البتہ آپ تسلی سے جب نماز پڑھیں تو ہم نے دوسری دعا بھی یاد کی تھی، وہ تھی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میرے نقصان کو پورا کر دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے اور مجھے بلندی عطا فرما۔ تو آج ہم جو نئی دعا یاد کریں گے وہ ایک مسنون دعا ہے جو کہ سجدے کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ مسنون دعائیں جو ہیں جو بھی مسنون دعا اس کو کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں وہ آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو سجدے سے اٹھتے اللہ اکبر کہیں تو انہوں نے یہاں پہ ایک مسنون دعا درج کی ہے، تو یہ بہت پیاری دعا ہے، سجدے میں بھی پڑھیں، سجدے کے علاوہ بھی پڑھیں۔ تو یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ہی ذریعے سے تجھ سے،
اور میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنے آپ کی تعریف کی ہے۔ تو اتنی پیاری دعا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برضاک من سخطک، تیری رضا کے ذریعے سے، تیری ناراضگی سے، وبمعافتک من عقوبتک، اور تیری معافی کے ذریعے سے، تیری سزا سے، واعوذ بک منک، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، لا احصی ثناء علیک، اور تیری ثنا اس طرح سے ہی ہے، علیک لا احصی ثناء علیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پوری طرح سے تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ انت بے شک تو، کما اثنیتا تیری حمد ہے، علی نفسک جس طرح تو نے خود اپنی حمد کی ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے خود اپنی حمد سکھائی ہے یا اپنے نبی کی زبان سے، تو اس طرح ہم اس میں ہر چیز سے مانگتے کہ اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پوری حمد نہیں کر سکتا، تیری حمد اس طرح ہے جس طرح تو نے کی ہے، تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے بہت ہی جامع دعا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 479 میں بھی درج ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو، صحیح مسلم حدیث نمبر 479۔ کافی جامع حدیث ہے یہ، اس میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ درج ہے، تو چلیں اس کو ہم پھر نیکسٹ ٹائم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کیونکہ اس میں کافی کچھ درج ہے۔ ابھی ہم تفسیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تفسیر میں ہم جو ہے آج ہم نے جو پڑھنا ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ کس طرح سے کہتے ہیں۔ تو عروشیہ آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ یہ آیت پڑھیں، آیت نمبر 167۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ جزاک اللہ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ جان لیں وہ لوگ جو کہ منافق ہوئے، وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا انہیں، تعالوا قاتلوا، آؤ لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اوی ادفعوا، یا دفاع کرو، قالوا لو نعلم، وہ بولے اگر ہم جانتے، قاتلا جنگ، لا تبعناکم، ضرور تمہارا ساتھ دیتے، ہم للکفر، وہ کفر کے لیے، کفر سے، یومئذ اقرب منہم، اس دن زیادہ قریب تھے ان سے، منہم للایمان، ایمان کی نسبت، یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، واللہ اعلم بما یکتبون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ اور منافق کون؟ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، اور یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو منافقت کا جو ٹاپک ہے یہ قرآن میں بہت جگہ ذکر ہوا ہے، اور ہمارا قرآن سے ایک جو ہے نا ایک ڈسکنیکشن ہے ہمارا قرآن سے، کہ ہم جو ہے سمجھ نہیں آتا، ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی قرآن کی، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کیونکہ منافقت کے ٹاپک کا بہت جگہ ذکر ہے، تو ہم نے اس کو یہی سمجھ لیا کہ بس منافق تو اسی دور میں ہوتے تھے، دور رسالت میں منافق تھے، اس کا ہم سے کیا لینا دینا، اور یہ تو اس دور کی بات تھی۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یہ قرآن جو ہے پچھلے دور کی کتاب ہے، حالانکہ ہم نے کبھی اس کو خود پہ اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کی،
اپنے اندر نہیں دیکھا کہ ہم میں سے کتنے منافق ہیں، ہم لوگ کیا وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں. مطلب کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے. یہ انڈیویجول لیول پہ ہو گیا. پھر اجتماعی لیول پہ جو لوگ بڑے لیول پہ کرتے ہیں، جو گورنمنٹ سطح پہ ہیں، یا یہ اب ان میں دیکھیے کہ کس کس طرح کی منافقت پائی جاتی ہے. تو اس لیے ہم بہت ضروری ہے کہ سمجھیں اور منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے، کیونکہ ان کی جیسے یہاں پہ اس کی نشانیاں کچھ بتائی گئی ہیں کہ وہ باتیں ان کی زبان پہ ہوتی ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی. اسی طرح کئی ساری باتیں ہیں جو لوگ بڑے بڑا دعویٰ ایمان کرتے ہیں، بڑے بڑے عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے. عملی طور پر وہ بالکل اس سے دور ہوتے ہیں. حکومتی سطح پہ دیکھ لیں یا انڈیویجول لیول پہ آپ دیکھ لیں تو یہ ہم لوگوں کی جو ہے منافقت ہے. ہم لوگ مطلب اس ٹاپک کو ہم سمجھے نہیں ہیں گہرائی تک، کہ اس میں ہوتا ہے کہ زبان سے تو کلمے کا اظہار ہوتا ہے لیکن وہ ڈیپ ڈاؤن دل میں نہیں ہوتا. تو ہم ظاہری طور پہ خود کو عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن عمل میں ہم بالکل دور ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں منافق ہوتا ہے. اور پھر اس کی کئی ساری نشانیاں بھی ہیں. ایک میں اگر آسان نشانی بیان کر دوں تو وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق پہ بہت بھاری ہوتی ہے، یعنی اس کو بہت مشکل معلوم ہوتی ہے، یا وہ قضا کر دیتا ہے یا پڑھتا ہے تو بہت مشکل سے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کام کرتے کرتے اتنا لیٹ ہو جاتا ہے، اتنا ڈیلے کر دیتا ہے عشاء یا فجر کو. تو اس لیے ان کو خصوصیت کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ نمازیں منافق پہ بھاری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کئی ساری نشانیاں ہیں منافقوں کی، تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. البتہ یہاں جس واقعے کا ذکر ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ بتدریج غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے، تو منافقوں نے ہر موقع پہ نقصان پہنچایا. حتیٰ کہ جب جنگ کا موقع آتا ہے جو کہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو منافق اس وقت میں بھی بھاگ جاتے ہیں. اور یہ کیونکہ پہلی باتیں تھیں تو ایسے لوگ ابھی بھی ہیں، اور ابھی بھی اگر ایسا موقع پیش آیا تو ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ایسے موقع پر بھاگ جائیں گے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن ابی جب 300 منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستے سے پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہم جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. تو اس نے تو ایسے کہا کہ جنگ تو ہو ہی نہیں رہی، آپ لوگ تو ویسے ہی جا رہے ہو. 300 بندوں کو لے کے وہ اسی ٹائم لشکر سے الگ ہو گیا. اب اسے دیکھیں کہ باقی لوگوں کا موریل کہاں گیا ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نقصان پہنچاتے ہیں ہر لیول پہ، اجتماعی لیول پہ بھی اور جو ہے انفرادی لیول پہ بھی. وہ ہر طرح کے ہر وقت جو ہے کسی نہ کسی سازش میں رہتے ہیں. دل سے تو وہ ایمان لاتے نہیں ہیں، دل سے وہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے نہیں ہیں، لیکن ایسے موقع پہ وہ پھر نقصان پہنچاتے ہیں. آیت نمبر 168 عروشہ یہ آپ پڑھیں. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. جزاک اللہ. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا اگر ہماری مانتے، ما قتلوا تو نہ مارے جاتے. قل کہہ دو، فادرؤوا تم ہٹا دو، عن انفسکم الموت اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے گی اسے ٹال کر دکھا دینا. تو ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ نقصان پہنچاتے ہیں ایسے موقع پہ اجتماعی لیول پہ مسلمانوں کو. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ جب جو ہے بعد میں اگر نقصان ہو جائے تو اس پہ پھر باتیں بھی بناتے ہیں. جیسے مسلمانوں کو نقصان ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو ایسا نہ ہوتا. اب کئی ساری دنیا میں ابھی بھی جنگیں ہو رہی ہیں کیونکہ دور فتنے کا ہے، اس لیے حق کو پہچاننا مشکل ہے. البتہ یہ کہ بہت سارے مومن مسلمانوں کے دیکھیے ممالک تباہ ہوئے ہیں. تو اب ایسے موقع پہ کیا ہے کہ منافق جب مسلمان تباہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے نہ لڑتے. نہیں، جو لوگ دفاع کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، آگے سے لڑتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو وہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو بچ جاتے، نہ لڑتے. تو اللہ فرما رہے کہ موت کا وقت کیونکہ اٹل ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ان کی نصیب میں شہادت لکھی تھی. تو اگر جو ہے وہ تمہاری موت جب آئے گی تو تم اسے نہیں روک سکو گے. بھلے کسی قلعے میں چھپ جاؤ، بھاگ جاؤ میدان جنگ سے، لیکن جب موت آئی ہو تو انسان اس کو نہیں روک سکتا.
آیت نمبر 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اور نہ ہرگز خیال کرنا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ مارے گئے اللہ کے راستے میں امواتا کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو جو ہے شہادت کا کنسیپٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مومن کو ویسے ہی پتہ ہے کہ میری زندگی جو ہے میں اللہ کا ہوں، میں اللہ ہی کے پاس جانے والا ہوں، اور جو شہید ہوتا ہے اسے موت کی تکلیف بھی نہیں محسوس ہوتی، اور جو ہے اس کے لیے موت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ کئی ساری حدیثیں ہیں کہ جو مومن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے کون کون سی نعمتیں نوازی جاتی ہیں، اور ان کو موت کا اتنا ان کو جو ہے موت ان کو اتنا مزہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ 1000 دفعہ دنیا میں جائیں پھر شہید ہوں، پھر جائیں پھر شہید ہوں، یعنی وہ اس طرح سے خواہش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو اس کی لذت آئی ہوتی ہے نا۔ جو شہادت ہے اس کا جو موت ہے اس کی تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن شہید کو جو موت کی تکلیف ہے، جو موت کی تکلیف میں ہوتے ہیں نا کہ موت کی روح نکلنے کا درد، یعنی تلوار کے 300 وار سے سخت ہے، تو وہ ان کو خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں وہ امپورٹنٹ کنسیپٹ بتا دیا کہ انہیں مردہ نہ سمجھو۔ اب دیکھیے کہ انسان جو چلے گئے ہیں کیا وہ ختم ہو گئے ہیں؟ کیا ان کا کوئی معاملہ باقی نہیں رہا؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو لکھ رکھا ہے، ہر ایک کا معاملہ ہے، اور عام لوگ جو ہیں وہ تو وہ جو ہے موت ان کو آتی ہے، عالم برزخ میں وہ جاتے ہیں، لیکن شہید ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح کی زندگی عطا فرماتا ہے جس کا علم ہم نہیں رکھتے۔ البتہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم دنیا سے جائیں گے کس حالت میں ہماری موت ہوگی، نہ جانے اللہ ہم سے راضی ہوگا نہیں ہوگا، لیکن شہید کا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کے ہاں سے وہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے، نہ صرف بلکہ اللہ کے ہاں وہ بے شمار نعمتیں بھی پا رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ پچھلے سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا، بہت ڈیٹیل میں ہوا تھا، تو البتہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہوں تو ان کو ہم شہید کہتے ہیں، اور شہید جو ہے کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد کس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ بھی شہادت اس کو بھی ملے، وہ بھی اللہ کے ہاں جائے، اور وہ بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے انجوائے کرے۔ دیکھیے دنیا میں ہم آزمائشوں میں ہیں، دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں رزق کمانے کی، لیکن شہید تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اعلیٰ درجات بھی پائیں گے۔ آیت نمبر 170 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ وہ خوش ہیں اس سے جو انہیں دیا اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش وقت ہیں بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم ان کی طرف سے جو انہیں ملے، من خلفہم ان کے پیچھے سے، الا یہ کہ نہیں، خوف علیہم ان پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور بھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی قسم کا خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس قدر پر لطف اور پرکیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنا ہے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے، پھر اس لذت، اس سرور، اس نشے سے لطف اندوز ہو جو راہ خدا میں جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص بہت نیک عمل کرنے والا ہے، جو شخص اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، بہترین نیک عمل کرنے والا، وہ تو چاہتا ہے کہ میں بس جو ہے میں یہاں پہ جو ہے ہمیشہ کی زندگی میں بس یہی گزاروں، واپس دنیا میں نہ آؤں، کیونکہ اس کو بے شمار نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ لیکن شہید کو جو شہادت کے وقت کی لذت ہے وہ اتنی زبردست معلوم ہوتی ہے کہ اس کے بعد اسے جتنی بھی نعمتیں ملیں اسے لگتا ہے کہ وہ شہادت کی لذت سب سے بہتر تھی، تو خواہش کرتا ہے کہ میں پھر اللہ کی راہ میں آؤں، پھر شہید ہوں، پھر اللہ کی راہ میں آؤں، پھر شہید ہوں۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں خوش و خرم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ شہید ہو گیا افسوس کرتے ہیں، حالانکہ شہید پہ ہونے ہیں وہ اللہ کے ہاں جو ہے زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں، ان پہ فخر کرنا چاہیے کہ وہ بہترین مقام بہترین جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، اور پھر ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہیں۔ رکوع کمپلیٹ کر لیتے ہیں، آیت نمبر 171۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ یستبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ، نعمت سے اللہ کے ہاں سے، وفضل اور فضل، وان اللہ اور یہ کہ اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین مومنوں کا اجر، وہ اللہ کے انعام اس کے فضل پر شادماں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پا چکے ہیں وہ چیز، انہیں علم یقین جو ہے حاصل ہو چکا ہے، انہیں عین الیقین، وہ بالکل کامل یقین تک پہنچ گئے، اپنی شہادت کے ذریعے سے اپنی موت تک پہنچ گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کو جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، انہوں نے وہ سب نعمتیں جو ان سے دنیا میں وعدہ کی جاتی تھی وہ انہوں نے پا لی ہیں، تو وہ اللہ کے فضل پر خوش ہیں، فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اللہ جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے مومنوں کا اجر ضائع نہیں کیا۔ تو یہ ہیں شہادت کے درجے۔ اتنے درجوں کے بعد کس کا دل نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ شہادت نہ پائے؟ تو ہمیں بھی دل میں جو ہے خواہش پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی کبھی موقع ملے، ہم بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوں، کیونکہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے کبھی اللہ کی راہ میں لڑنے کا، جہاد کا جس کے دل میں جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا تو وہ تو منافقت کی موت پر مرتا ہے۔ تو ہمیں کبھی موقع ملے یا نہ ملے، لیکن ہم خواہش تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی وہ بلند درجے عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کی راہ میں لڑیں، ہم بھی جو ہے شہید ہوں، اور ہم بھی اس کے ہاں سے بلند درجے پائیں۔ تو دل میں خواہش ہمیشہ ضرور زندہ رکھنی چاہیے، باقی موقع ملے نہ ملے یہ اللہ کی توفیق پہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں بری جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت کی موت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔